الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما رواه ابو داود۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلف اٹھایا اور کہا میں اسلام سے بیزار ہوں، پس اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور اگر وہ سچا ہے تب بھی وہ اسلام کی طرف سلامتی سے ہرگز نہیں لوٹے گا۔ ابو داؤد۔ سنن ابی داؤد ابواب الایمان والنذور باب ما جاء فی الحلف بالبراءۃ۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ان الفاظ سے قسم کھائے، اگر اس نے فلاں کام کیا تو وہ کافر ہے، اگر قسم کھاتے وقت اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ اگر اس نے یہ کام کر لیا تو وہ کفر کا راستہ اختیار کر لے گا تو وہ فی الفور کافر ہو جائے گا، اور اگر اس کا مقصد دین اسلام پر استقامت کا اظہار تھا اور اس کا عزم تھا کہ وہ کبھی بھی کفر کا راستہ اختیار نہیں کرے گا تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا، اس لیے اسے توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ بہتر ہے کہ دوبارہ کلمہ شہادت پڑھ کر تجدید اسلام کر لے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سمع رجلا یقول لا والکعبہ قال ابن عمر لا تحلف بغیر اللہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک رواہ الترمذی وقال حدیث حسن، وفسر بعض العلماء قوله كفر او اشرك على التغليظ كما روي ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الرياء شرك۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، کعبے کی قسم تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا غیر اللہ کی قسم مت کھا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء نے وضاحت کی ہے کہ اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا کہ الفاظ سخت تنبیہ کے طور پر فرمائے گئے ہیں، حقیقت میں غیر اللہ کی قسم کفر یا شرک نہیں ہے، جیسے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری شرک ہے۔ سنن ترمذی ابواب الایمان والنذور باب ما جاء فی کراہیت الحلف بغیر اللہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الریا شرک کو جو حدیث کہا ہے، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی نہیں ہے، تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی قباحت و شناعت کو جن الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اس سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ ریاکاری بھی شرک یعنی شرک خفی ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا من صام یرا فقد اشرک ومن صلی یرا فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا یا نماز پڑھی بس اس نے شرک کیا۔ بہرحال غیر اللہ کی قسم کھانا نہایت خطرناک ہے، اسے اگرچہ بعض علماء نے سختی پر محمول کیا ہے جیسا کہ امام صاحب نے فرمایا، لیکن اگر قسم اٹھانے والے کے دل میں غیر اللہ کی عظمت ہے اور اسی عظمت کی وجہ سے وہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اکثر علماء کے نزدیک اس حدیث کے مطابق وہ شخص کافر اور مشرک قرار پائے گا۔ بنابراین غیر اللہ کی قسم کھانے سے اجتناب ضروری ہے۔ بدقسمتی سے آج کل کے مسلمانوں میں اس طرح کی قسمیں بڑی عام ہیں، تیری یا تیرے سر کی قسم، بچوں کی قسم، فلاں بزرگ کی قسم وغیرہ وغیرہ، یہ سب ممنوع اور حرام ہیں۔